بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں اور لائک اور کمنٹس کریں اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔ قرآن پاک میں سورۃ الصف کا آغاز بڑے زبردست انداز میں ہوا ہے، اور اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کون سی صف زیادہ پسند ہے۔ فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ زیادہ محبوب ہیں جو صف بنا کر اللہ کے لیے لڑیں، قتال کریں، کانہم بنیان مرصوص، گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ تو یہ بہت اہم صورت ہے۔ اس میں آگے اللہ تعالیٰ ایک کاروبار کی پیشکش کر رہے ہیں۔ دنیا کے اندر بہت سارے دوست احباب ہوتے ہیں، متعلقین ہوتے ہیں، کہتے ہیں فلاں کاروبار کر لو، اس میں یہ فائدہ ہے، فلاں کاروبار کر لو، اس میں یہ فائدہ ہے۔ بہت سارے فوائد گنوائے جاتے ہیں اور ترغیب دی جاتی ہے کہ یہ کاروبار کریں، یہ کر لیں۔ تو ایک وہ کاروبار ہے جو دنیا کے لوگ میرے اور آپ کے سامنے رکھیں، ایک وہ کاروبار کی پیشکش ہے جو سارے عالم کا رب میرے اور آپ کے سامنے اس تجارت کو رکھے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل ادلکم علی تجارہ، کیا میں تمہیں تجارت کی رہنمائی نہ کروں، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے گی۔ اب دردناک عذاب کہاں پر ہوگا؟ سب کو پتہ ہے کہ قیامت والے دن کے بعد جو جہنم میں چلے جائے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اور اس کے درد میں اضافہ ہوتا ہی چلا جائے گا، اور وہ ذلت والا عذاب ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اہانت اور ذلیل اور رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ تو ایسے عذابوں سے بچنے کے لیے کیا طریقہ ہے، کون سی تجارت ہے؟ تو فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ، سب سے پہلے اپنے نظریات چھوڑو، اپنے عقائد چھوڑو، اپنے جذبات چھوڑو، تم لوگ اللہ پر ایمان لے آؤ۔ اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ سارے لوگوں سے یقین ختم ہو کر اللہ کی ذات پر مضبوط یقین ہو جائے۔ اور فرمایا کہ ایمان والوں کی صفات کیا ہے؟ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل کانپتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، اور جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہے زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کا کلام سن کے ایمان کے اندر ترقی ہوتی رہتی۔ فرمایا کہ وَإِذَا مَا أُنزِلَ سُورَةٌ، جب بھی کوئی سورت اترتی تھی تو نظر بعضهم إِلَى بعض، وَإِذَا مَا أُنزِلَ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ ایمانا، تو ان میں سے بعض لوگ کہتے کہ اس آیت سے اور اس قرآن کے نزول سے کس کا ایمان بڑھ گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا، اللہ کے اوپر ایمان والوں کا یقین مزید بڑھ جاتا ہے۔ اور وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور جن کے دل میں مرض ہوتا ہے فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ، تو ان کی گندگی میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے، ان کی ناپاکیوں میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے، یعنی وہ اور زیادہ سرکشی پر آتے ہیں اور زیادہ ضد اور عناد پر آتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ پر یقین اگر آ جائے تو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے بناتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا یقین دلانے کے لیے بہت ساری آیتیں نازل کی ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان کے خزانے اللہ کے ہیں اور اللہ کی قدرت میں ہیں۔ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کا ہی ہے جو کچھ زمین میں ہے اور آسمان میں ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کے سارے لشکر اللہ کی قدرت کے ماتحت ہیں۔ تو یہ ساری آیتیں بتا رہی ہیں کہ اللہ کو پاورفل مان لو، سپر پاور طاقت مان لو۔ اور آگے دوسری آیتوں میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ صرف طاقت دکھانی نہیں ہے، بتانی نہیں ہے، بلکہ عملی
الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا ہاتھی والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طاقت نہیں دیکھی؟ اور قوم عاد کے ساتھ جنہوں نے کہا من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقت کون رکھتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں رکھتے ان کو بتا دو اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم، کیا ان کو نہیں پتا کہ ایک ذات نے ان کو پیدا کیا ہے، ہوا اشد منہم قوہ، اور وہ سختی میں اور زور اور طاقت میں ان سے زیادہ سخت۔ تو بہرحال الم تر کیف فعل ربک بعاد، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے قوم عاد کے ساتھ کیا کی؟ تو مختلف وفرعون ذی الاوتاد، میخوں والا جو فرعون تھا جس نے ظلم اور سرکشی کی انتہا کر دی اور اپنے رب کے ہونے کا دعویٰ کیا انا ربکم الاعلی۔ اب اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن یہ سارے بادشاہ مٹ جائیں گے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت؟ تو کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، کوئی قوم اپنی طاقت کا اظہار کرنے والی نہیں ہوگی۔ تو اللہ پر جب ایمان مضبوط ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہمارے اوپر لازمی ہے ایمان والوں کی مدد کرنا۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، کمزوری مت دکھاؤ اور جو حالات آ رہے ہیں ان سے غمزدہ مت ہو۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے اور عمل صالح کرنے والوں سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ لیستخلفنہم فی الارض، کہ وہ ضرور بضرور ان کو زمین میں اپنی خلافت دیں گے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کو خلفائے راشدین کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین میں شان و شوکت دی، طاقت دی اور ان کو زمین کا خلیفہ بنائے۔ تو اس لیے جو اللہ پر یقین رکھتا ہے یہ بات یاد رکھ لے، وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، ہماری باتیں ہمارے نیک بندوں کے بارے میں یہ مشہور ہے، إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، انہی کی مدد کی جائے گی، وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا، ہماری فوج غالب آئے گی۔ تو بھائی جب اللہ پر یقین ہوگا پھر ہم کسی کافر کی طاقت سے نہیں ڈریں گے۔ اس لیے اگلی آیت میں فرمایا اگر اللہ تعالیٰ چاہے سب کو عذاب دے دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا قاتلوہم، ان کافروں سے لڑو، یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تعالیٰ عذاب تمہارے ہاتھوں سے دیں گے۔ اور آگے فرمایا ویشفی صدور قوم مومنین، ایمان والوں کے سینہ کو اللہ تعالیٰ شفا دیں گے، ان کا دل خوش ہو جائے گا۔ اس لیے دیکھیں کیسے کیسے واقعات آ رہے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے ساتھ کیا کیا؟ تو جب ان کے جو بے حرمتی کرنے والے تھے ان کی قبر کے جب ان سے انتقام لیا گیا تو پھر ایمان والوں کے دل کو کتنی ٹھنڈک پہنچے گی۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تؤمنون باللہ ورسولہ، ایک تو اللہ پر یقین کر لو اور اس کے رسول پر بھی یقین کر لو۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا بہت ساری چیزوں میں کہ ایک جماعت امت کے اندر ایسی ہوگی جو ہمیشہ لڑتے رہے گی، حق کے لیے جان لگاتی رہے گی، اور کسی ظالم کا ظلم اور کسی عادل کا عدل اس کو نہیں روک سکتا، یہاں تک کہ وہ حضرت مہدی علیہ رضوان کے ساتھ جا ملے گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی جماعت اس دنیا کے اندر موجود ہے جو حق پر لڑتی ہوئی چل رہی ہے، اور قرآن کے اندر ہے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کسی ملامت کی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو یہ جماعت اصل جماعت ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین لانا، آخرت جو قیامت کے قریب کے زمانے کے بارے میں بتایا گیا کہ مسلمانوں کی تعداد کافی زیادہ ہوگی لیکن ان کی حیثیت جو ہے جھاگ کی طرح ہوگی، اور اس کی وجہ بتائی۔ صحابہ کرام نے پوچھی وجہ تو فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ آج کل سب موت کا تذکرہ کرنے سے گھبراتے ہیں۔ ابھی جو وائرس آیا سارے لوگ موت کے خوف سے احتیاط کیا جائے، یہ کیا جائے، یہ کیا جائے، یہ نہیں کریں، وہ نہیں کریں، بہت سارے، جتنے منہ اتنی باتیں۔
اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرما رہے اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں بھی چلے جاؤ موت تمہیں پا لے گی. قل لن ينفعکم الفرار ان فررتم من الموت او القتل، آپ فرما دیجئے کیا تم موت سے بھاگنا چاہتے ہیں یا قتل سے؟ اللہ تعالیٰ موت کو اور قتل کو لے کر آئیں گے، ضرور بضرور وہ آ کے رہے گی. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے سارا زمانہ اور ساری عمر جہاد اور قتال میں گزاری، لیکن ان کی موت نہیں آنی تھی میدان جہاد میں، اس لیے میدان جہاد میں کوئی نہیں مار سکتا. اور وہ اللہ کی تلوار تھے اور اللہ کی تلوار کو کوئی نہیں توڑ سکتا. تو بہرحال اللہ اور اس کے رسول پر یقین رکھنا. پھر اللہ کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقیدے دیے، نظریات دیے، ان نظریات کے آگے اپنے نظریات کو چھوڑ دینا، اپنے عقیدوں کو چھوڑ دینا اور اپنے جذبات کو چھوڑ دینا. اب دیکھیں ہمارے یہاں شادی بیاہ کے اندر اور تجہیز و تکفین کے اندر بہت ساری رسومات چل رہی ہیں، اور ہم کہتے ہیں کیا کریں، مجبور ہیں، خاندان والے ہیں اور فلاں ہیں، کوئی کیا کہے گا. تو اس کا مطلب ہے آپ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے جذبات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو بھائی صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے. فرمایا کہ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میرے سارے امتی جنت میں داخل ہوں گے سوائے اس کے جس نے انکار کیا. تو فرمایا کہ جس نے میری بات مانی تو اس نے مجھے مانا، اور ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی فقد ابا، اس نے میری نافرمانی کی، وہ جہنم میں جائے گا. اس لیے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتیں بتائی ہیں، جتنے عقیدے نظریات دیے ہیں، ان پر ڈٹے رہے. ساری دنیا اپنی جگہ سے ہل جائے، اپنی بات سے ہٹ جائے، لیکن ایمان والا اپنی بات پر، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ڈٹا رہے. تو تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اللہ کے راستے میں تم جہاد کرو اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ. آج کل مال تو لوگ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن شہادت کا شوق ختم ہوتا جا رہا ہے. اللہ کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کا جذبہ ختم ہوتا جا رہا ہے. حالانکہ صحابہ کرام کے بارے میں کہ وہ کافروں کو کہتے تھے کہ تم جتنی شراب سے محبت کرتے ہو ہم اس سے زیادہ موت سے محبت کرتے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو غلام تھے فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کو شہید کیا گیا، شہادت کا وقت آیا، انہوں نے کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئے. اب ایک غیر مسلم تھا، اس نے کہا یہ کون سی کامیابی ہے، یہ جان سے چلے گیا، جان کی بازی ہار گیا، یہ کون سی کامیابی ہے. تو پھر جو ہے اس نے بتایا کہ ہم اگر زندہ رہتے ہیں تب بھی غازی کہلاتے ہیں، اور اگر شہید ہو جاتے ہیں تو ہمیں جنت میں بڑا رتبہ دیا جاتا ہے، بڑا رزق فراہم کیا جاتا ہے. بل احیاء عند ربہم یرزقون، یہ تو زندہ ہے اللہ کے یہاں اور ان کو رزق فراہم کیا جا رہا ہے. تو اس لیے ہم زندہ ہیں تب بھی ہمیں خوشی ہوتی ہے، غازی بنتے ہیں، اور شہید ہوتے ہیں تو اور زیادہ خوشی ہوتی. تو یہی کامیابی ہے. اسی کو فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو، بصیرت رکھتے ہو، عقل شعور رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. لیکن ہماری نظر کیا ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دین کے کاموں کو اور دین کے شرعی احکام کو تھوڑا سا پیچھے ڈال دیتے ہو کہ ابھی یہ مجبوری ہے، یہ مجبوری ہے. تو پھر ایسے کیسے ہوگا؟ سچا اور پکا مسلمان تو ایسے ہی ہوتا ہے، حالات کچھ بول رہے ہوں لیکن وہ شریعت پر مضبوطی سے جمے، جس کو قرآن نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے. تو حالات آئے، مصیبت آئے، بلائیں آئی، لیکن وہ کبھی ہٹے نہیں. تو ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، اگر تمہیں علم ہے. فائدہ کیا ہوگا ایمان لانے پر، یہ ساری باتیں ماننے پر، اپنی جان لگانے پر؟ فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو بخش دیں گے، ساری کوتاہیوں پر پردہ ڈال دیں گے.
وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، اور پاکیزہ گھر ہوں گے، فی جنات عدن، باغوں کے اندر، یہ ہمیشہ کے باغ اور اس میں پاکیزہ ٹھکانے۔ ہمارے یہاں کبھی علاقہ صحیح نہیں، کبھی پڑوسی صحیح نہیں، کبھی گٹر کی لائن چل رہی ہے اور کبھی پڑوسی گالی گلوچ والے ہیں۔ فرمایا کہ جنت میں ایسا نہیں ہوگا، پاکیزہ لوگ، پاکیزہ محلہ، پاکیزہ پڑوسی، ہر چیز پاکیزہ ہوگی۔ فرمایا ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے، بڑی کامیابی ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ کار بنگلہ آ جائے اور اپنا گھر ہو جائے، اپنی سواری ہو جائے، بیوی بچے ہو جائیں، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، اللہ پر ایمان لانا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اپنی جان اور مال کو اللہ کے اور اللہ کے رسول کے فرمان پر قربان کر دینا، یہ سب سے بڑی کامیابی۔ اب یہ ذہن میں آتا ہے کہ یہ سب تو آخرت میں ملے گا، بخشش ہو جائے گی، جنت پھر قیامت کے دن ملے گی، ابھی کیا ملے گا؟ فرمایا آگے اللہ تعالیٰ نے وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، دوسرا وہ انعام جس کو تم پسند کرتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے وعدے صرف آخرت کے لیے نہیں ہے بلکہ دنیا کے لیے بھی ہیں۔ تحبونها، جس کو تم پسند کرتے ہو، چاہتے ہو۔ فرمایا نصر من اللہ، اللہ کی طرف سے مدد، وفتح قریب، اور بالکل قریبی فتح۔ تو اللہ کے لیے جب تم جان لگاؤ گے، مال لگاؤ گے، ایسا نہیں ہے کہ تمہارا مال سارا جو ہے ضائع ہو جائے گا اور ساری جانیں ضائع ہوتی رہیں گی، نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے مدد اور نصرت ہوگی۔ جیسے بدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ تعالیٰ نے بدر کے موقع پر تمہاری مدد کی جبکہ تم کمزور تھے، تمہارے پاس وہ ساز و سامان نہیں تھا، وہ شان و شوکت نہیں تھی۔ اسی طرح اللہ کی طرف سے جب اللہ پر یقین ہوگا، شریعت کے احکام پر چلا جائے گا، پھر اللہ کی طرف سے مدد آئے گی۔ وفتح قریب، اور بالکل قریبی فتح ملے گی۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ بڑے ساز و سامان سے نوازیں گے، جس طرح صحابہ کرام کے قدموں میں کسرا کے سارے خزانے آ گئے، اور کیسر بھی کتنے خزانوں کے ساتھ مسلمانوں کے آگے شکست کھا گئے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے ایمان والوں کو سنا دے۔ تو یہ وہ پیشکش ہے جس پیشکش کو ہر ایمان والا سعادت سمجھ کر اس پیشکش کو قبول کرے۔ انشاءاللہ دوسری آیت میں آتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جان اور مال کے بدلے ان کے نفس کو خرید لیا ہے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے بدلے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں میں سے بہت سارے ایمان والے ہیں جنہوں نے اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی، اپنا مال اللہ کے حوالے کر دیا، فروخت کر دیا، اور بدلہ کیا ملا؟ اس کے بدلے اللہ کی طرف سے جنتیں ملی۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، ان کا کام کیا ہے؟ قتال کرنا۔ بہت سارے دین کے شعبے ہیں لیکن سب سے بڑا شعبہ جو ہے قتال کا شعبہ ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، کافر کو مارنا بھی یہ کیا ہے؟ شرعی حکم ہے، کافر کو قتل کرنا۔ ویقتلون، اور صرف ایسا نہیں ہے بلکہ وہ خود بھی شہید کیے جائیں گے، ان کو شہادت کا رتبہ ملے گا۔ تو اس لیے اب اہل ایمان کی طرف قرآن متوجہ ہے کہ کون کون اللہ کی تجارت پر لبیک کہتا ہے اور کون اپنا جذبہ بناتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول پر یقین مضبوط رکھوں گا، اور جب ضرورت پڑی جان اور مال دین پر قربان کر دوں گا، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ فتوحات دیں گے اور آخرت میں تو سرخرو ہوگا ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس تجارت کے مطابق اس پیشکش کو قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہماری جانوں کو اور ہمارے مالوں کو اپنے جنت کے بدلے قبول